बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता ज़माना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ आईटी एक्सपर्ट होंगे जो कि बहुत सारे सवालात के हम उनसे जवाबात लेंगे। इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, इससे पहले भी मैं बहुत सारे प्रोग्राम कर चुकी हूँ। इससे पहले हमारे साथ मुमताज कॉलम नगार और या मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बहुत सारे पहलुओं पे रोशनी डाली। और हमारे साथ यहाँ पे हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट बार के साबका सदर रह चुके हैं। उन्होंने कानूनी लिहाज से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। तो फिर भी इसके बावजूद भी लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट आए, तो मुझे एक मजीद प्रोग्राम करने के लिए आज हमने आईटी एक्सपर्ट को बुलाया है। तो उनका मैं यहाँ पे नाम और ओहदा जाहिर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बड़े अहम पोस्ट पे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट पे आज वो यहाँ हमारे साथ टेलीफोन पे एक प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो कुछ सवालात बड़े अहम हैं जो कि मैं उनके साथ करना चाहूंगी ताकि आपको भी इंफॉर्मेशन मिल सके। जी वो हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपसे बड़ा अहम सवाल करना चाह रही हूँ कि फेसबुक पर जो पाबंदी है टीएलपी के हवाले से, कि इस पर पाबंदी किस तरह लगवाई जा सकती है, यानी एक जमात से ताल्लुक रखने वाले या एक आम आदमी का जो अकाउंट ब्लॉक होता है वो कैसे होता है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी इसमें जो आपके सवाल हैं वो दो नौयत की हैं। एक है कि एक पाबंदी जो है वो हुकूमत की जानिब से रिकमेंड की जाती है फेसबुक को, और एक होती है जो फेसबुक यूज़र होते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन के हवाले से होती है। जब उसको वो रिपोर्ट करते हैं कुछ लोग, तो वो फिर उसको व्यू किया जाता है। उस व्यू करने के बाद जो है उस पोस्ट को देखा जाता है। उस पोस्ट को देखने के बाद जो है वो उस पे पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी, उसको वार्निंग देनी है या उसका अकाउंट कितने दिन के लिए सस्पेंड करना है, ये डिपेंड करता है उसकी पोस्ट के ऊपर। और अगर हुकूमत ने जो है वो पाबंदी कहा है तो वो फिर उसमें सिनेरियो जो है वो डिफरेंट होगा। मैं आपके साथ सवाल में कुछ ऐड कर देता हूं कि जो फेसबुक ने जो है वो दादो शुमार पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ शेयर किए थे, उसमें जो था वो ये था कि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड जो था वो उन्होंने शेयर किया था। जो फेसबुक और इंस्टाग्राम से मवाद हटाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो दरख्वास्तें दायर की थी उसमें वो था। और 2019 में सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दी गई कि ये मटीरियल जो है वो हटा दिया जाए। तो वो फिर उस हवाले से जो है वो वहाँ से वो मवाद जो है वो हटा दिया जाता है, क्योंकि वो ऑफिशियली जो है वो वहाँ पर दरख्वास्त दी जाती है। फेसबुक क्योंकि पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं होती, वो इंडिया में इनका सब ऑफिस बना हुआ है, तो इंडिया में वो बआसानी जो है वो इनकी दरख्वास्त मंजूर हो गई। जी मेरा सवाल ये कि क्या इससे पहले भी हुकूमती इदारों ने 2019 से पहले भी फेसबुक से किसी चीज को हटाने के लिए कोई दरख्वास्तें दी हैं? देखें, याद रखें कि एक चीज़ के हुकूमत से मुराद वो तमाम अदारे हैं जो पाकिस्तान हुकूमत के मतहत जो है ना वो काम करते हैं, जिसमें पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जिसको कि पीटीए कहा जाता है, और कानून नाफिज करने वाले इदारे, ये दरख्वास्त जो है वो फॉरवर्ड करते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम के जो मालिकान है या इनके ऑफिस होल्डर्स हैं उनको जो है वो फॉरवर्ड की जाती हैं। जी बिल्कुल, जो आपका सवाल है कि इस 2019 से पहले, जी बिल्कुल, जो डाटा शेयर हुआ था पाकिस्तान के साथ वो ये था कि सन 2013 में सबसे पहली बार जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने फेसबुक इंतज़ामिया को मवाद हटाने के लिए कुछ हदायत दिए कि और दरख्वास्तें भेजी कि ये जो है वो की जाए। यानी कि ये था कि वो जुलाई 2013 से लेकर दिसंबर 2013 तक 162 के करीब जो थी वो दरख्वास्तें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से दी गई। ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 2013 में 162 के करीब दरख्वास्तें जो थी वो इंस्टाग्राम और फेसबुक को दी गई कि ये फलां फलां मवाद जो है वो
ہٹا دیا جائے. پھر اس کے بعد 2014 میں یہ تعداد بڑھی, یہ 1855 کے قریب درخواستیں جو تھی وہ حکومتی سطح سے دی گئیں کہ فلاں فلاں جو چیزیں ہیں یا فلاں فلاں اکاؤنٹس جو ہے وہ بند کر دیے جائیں. اسی طرح پھر 2015 میں جو ہے وہ اس کی صرف 6 درخواستیں جو ہے وہ گئیں. اس کے بعد 2016 میں 31 درخواستیں گئیں. پھر اس کے بعد 2017 میں یہ 470 کے قریب جو ہیں وہ درخواستیں دی گئیں. 2018 میں جو ہے وہ 6400 کے قریب جو ہے وہ اپلیکیشنز جو ہیں وہ حکومت پاکستان کی طرف سے دی گئیں کہ اس میں مختلف اکاؤنٹس تھے, اس میں مختلف جماعتیں تھیں جن کو یا جس میں ٹی ایل پی کو آپ شامل کر سکتے ہیں. یہ میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا, لیکن جو فیس بک پر اس وقت ہے اس سے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کو یہ بھی اس میں شامل ہوگی. پھر اس کے بعد 2019 میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو درخواستیں حکومت پاکستان کی طرف سے فیس بک کو اور انسٹاگرام کو دی گئیں ود نیمز کہ یہ اکاؤنٹس ہیں ان کو بند کر دیا جائے, وہ 8000 کے قریب تھیں. اور یہ بہت بڑی تعداد ہے جو حکومت پاکستان کی طرف سے مختلف سطح سے مختلف اداروں کی طرف سے فیس بک اور انسٹاگرام کی کو دی گئی. اور یہ ڈیٹا جو ہے وہ شیئر ہوا ہے پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ. 8000 کے قریب جو درخواستیں ہیں وہ فیس بک اور انسٹاگرام کو دی گئیں کہ جناب یہ جو اکاؤنٹس ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا جائے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہٹائے جانے والے مواد میں کیا کیا تھا جو کہ مواد ہٹانے کا کہا گیا؟ اچھا, یہ جو ہے اس میں 2 طرح کے چیزیں جو ہے وہ لی جاتی ہیں کہ جب بھی فیس بک کو کوئی شکایت موصول ہوتی ہے تو وہ پہلے جو مواد شائع ہوتا ہے اس کو وہ جائزہ لیتے ہیں کہ وہ اس پوسٹ کو جو ہے وہ جو شیئر کی گئی ہے وہ اس ملک کے خلاف ورزی تو نہیں ہے, کیا وہ تنظیم کالا دم تو نہیں ہے, کیا وہ جماعت کالا دم تو نہیں ہے, کیا وہ بندہ جس دہشت گرد تو نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے وہ پھر ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد وہ پھر اس کو بین کیا جاتا ہے. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ پی ٹی اے جو ہے وہ اگر بین کرتی ہے تو کن بنیادوں پر وہ بین کرتی ہے؟ دیکھیں پی ٹی اے جو ہے وہ بین نہیں کرتی. دیکھیں یہ کلیئر کٹ ذرا آپ رکھ لیں, پی ٹی اے بین نہیں کرتی. میں نے آپ کو جو فگرز پہلے بتائے کہ 8000 کے قریب 2019 میں پی ٹی اے نے درخواستیں دی فیس بک کو کہ یہ اکاؤنٹس ہیں یہ شر انگیزی پھیلا رہے ہیں, یہ یا ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے ایکشن لیا اور ان اکاؤنٹس کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا. اب جو ہے وہ جو مواد جو ہوتا ہے اس کو جب ریویو کیا جاتا ہے تو جنوری 2019 میں فیس بک نے پی ٹی اے کی جانب سے باضابطہ طور پر ایک درخواست موصول ہوئی جس میں کہا گیا تھا کہ الیکٹرانک جرائم کی روک تھام کے لیے پی ای سی اے جو ہے اس کے سیکشن 37 کے تحت فیس بک 2 ایسی پوسٹوں کو غیر قانونی قرار دے کر بلاک کر سکتا ہے. اس میں وہ 2 کون سی ہیں؟ وہ ہیں پوسٹیں ہیں جو یا تو فحاشی پر ہوں مبنی یا پھر اس میں جو ہے وہ دہشت گردی کا یا ملک میں انتشار کا یا کسی اور طرح کا ملک کے اندر جو ہے وہ خطرہ ہو کہ اس مواد سے جو ہے وہ کسی کمیونٹی کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے تو اور وہ اس کو غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں. میں ایک مزید اہم سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان کے علاوہ بھی کسی ملک نے فیس بک پر کسی جماعت کے اوپر پابندی لگائی ہے؟ جی بالکل یہ ایسا ہے کہ سری لنکا جو ہے, سری لنکا نے 2018 میں مختلف جو گروپس تھے سری لنکا کے اس پر بھی پابندی لگوائی تھی سری لنکن حکومت نے
اس میں جس میں بدسلوکی، جان لیوا تشدد کو جنم دینے والے جو تھے واقعات جو فیس بک پر شیئر ہو رہے تھے، تو وہ پھر انہوں نے انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے سری لنکن ان گروپس کو بین کر دیا تھا فیس بک کے اوپر. اور سیم اسی طرح جو ہے وہ TLP جو ہے اس پر بھی اسی طرح ہی وہ بین جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے. تو وہ بین جو ہے وہ ابھی ختم نہیں میرا خیال ہوا فیس بک کے اوپر سے. اب TLP جماعت کالعدم نہیں رہی ہے، مگر فیس بک پر ابھی بھی وہ بین دکھائی دے رہی ہے. تو اس بین کو ختم کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں یہ بڑا ایک پیچیدہ اور مشکل سا سوال ہو گیا ہے کہ اب دیکھیں اس پر پابندی لگوانا جو ہے وہ تو آسان سا کام ہوتا ہے، لیکن جب اس پر پابندی ہٹانے کا کہا جاتا ہے تو وہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب جس طرح گورنمنٹ آف پاکستان نے اس PTA اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فیس بک کو لکھا اور انہوں نے اس پر پابندی لگوائی. جب انہوں نے پابندی لگوا دی تو اب وہ پابندی ہٹوانے کے لیے جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ لیٹر لکھے. لیٹر لکھنے کے لیے وہ لیٹر لکھنے کے بعد وہ ریویو کریں گے. پھر وہ جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ 1 by 1 کر کے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں وہاں سے جو جس پر انہوں نے پابندی لگوائی تھی. یہ تو اب PTA کو پتا ہے کہ انہوں نے وہ کون کون سی درخواستیں دی ہیں کہ جہاں پہ وہ TLP کے کن کن ناموں کو انہوں نے وہاں پہ مینشن کر کے پابندی لگوائی ہے. تو وہ نام جب تک وہاں سے نہیں ہٹیں گے وہ PTA یا حکومت پاکستان کے دوسرے ادارے جو ہیں وہ درخواستیں دیں گے تو وہ پھر جا کے فیس بک والے ان کو بحال کریں گے. اس کے علاوہ کوئی اور بھی سوال آپ کا؟ نہیں جی، بہت شکریہ آپ کا کے پروگرام میں وقت دینے کا. آپ کے قیمتی وقت آپ نے ہمیں پروگرام کے لیے دیا، اس کے لیے بہت بہت مشکور ہے. اور بہت سارے ایسے سوالات اور پیچیدہ سوالات جن کے جوابات آج اس پروگرام میں مزید ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. امید کرتی ہوں کہ اس پروگرام کو جو ہے آپ سب سنیں گے اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ یہ ہم نے ڈسکس کیے شروع سے آخر تک یہ آپ پروگرام دیکھیں تاکہ آپ کی ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو مل سکیں. اور میری حکومتی سطح پہ بھی اگر کوئی پروگرام دیکھتا ہے تو میری ان سے یہی درخواست ہے کہ اگر ایک جماعت کے اوپر سے اگر پابندی ہٹائی گئی ہے تو اس کی پابندی پوری طرح ہٹائی جائے، بلکہ ان کو دبایا نہ جائے. اور جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ اظہار رائے جو ہے وہ آزادانہ ہو، اور اس پہ کسی بھی طرح سے جو ہے ایک جماعت جو سیاسی مذہبی جماعت ہے کہ اس میں وہ ایک سیاسی روپ اختیار کر چکی ہے، تو اس کو اپنی جماعت کے کارکنان کو تشہیر کرنے کے لیے، اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو بیان کرنے کے لیے آسانی رہے گی، چونکہ فیس بک بہت ایزی ٹول ہے اور بہت آسانی سے آپ اپنے میسج کو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے بہت سارے سوالات کے جوابات ملے ہوں گے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.